نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ رب العزت کے نام سے سورہ عبس کا آغاز کرتے ہیں. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کروانے والا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور شروع ہوئے اور بے رخی کی کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا. آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سردار کے پاس بیٹھے تھے. مجلس سجی ہوئی تھی اور عین اس ٹائم پہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول اندر انٹر ہوئے. اب ظاہری بات ہے وہ نابینا. آپ امیجن کریں آپ کے گھر بڑے خاص مہمان آئے ہوئے اور محلے کا کوئی غریب ترین شخص اور پھر وہ نابینا بھی ہو, اور اگر وہ اس ٹائم پہ آپ کے گھر آئے تو بتائیے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ ابھی جو بعد میں آنا, ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رسول انٹر ہوئے. اللہ کے نبی کے ماتھے کے فیس ایکسپریشن جسٹ چینج ہوئے, ماتھے پہ ہلکے سے تیور آئے. اللہ رب العالمین نے فوراً آیات نازل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ ایک اندھا آ گیا, آپ کو کیا معلوم شاید وہ سنور جاتا. یعنی آپ کو فارے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں, ان کے مقابلے میں یہ ایک جو نبی ہے اس کا ایمان زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی, مگر جو شخص بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی ہدایت کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو آپ اس سے غفلت کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی غریب کے ساتھ ایسا شخص ہے جو بہت حقیر دیکھنے میں لگتا ہے, عمدہ سلوک کیجیے, تو ہمیں کتنا حکم ہے اس چیز کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے, جو چاہے اسے یاد رکھے. فی صحف مکرمہ, فرمایا قابل احترام صحیفوں میں درج ہے جو بلند مقام پر رکھے ہیں اور پاکیزہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ تو مجھے بھی آواز آیا کرنا کہ آپ نے واقعی کچھ پڑھا ہے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے وہ قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی قرآن پڑھنے میں, قرآن کی ایکسپلینیشن میں بڑا ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے قرآن, وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. لیکن ساتھ ہی فرمایا جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن ایکسپرٹ نہیں ابھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دوبارہ اجر. ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا اجر, ایک وہ کوشش کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بڑے بزرگ اور نیکوکار ہیں لعنت ہوئی انسان پر, وہ کیسا منکر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نطفے سے. اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی, پھر اس کے لیے رستہ بھی آسان کر دیا, پھر اسے موت دی, پھر اسے قبر میں رکھا, پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. ہرگز نہیں جس بات کا اسے حکم دیا گیا ہے وہ فرض اس نے ہرگز پورا نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مٹی سے بنا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ہم نے ہی اوپر سے پانی برسایا, پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑ دیا تو اس میں سے ہم نے اناج بھی اگایا اور انگور اور ترکاریاں بھی اور زیتون اور کھجور بھی اور گھنے باغات بھی. یعنی جتنے تم پھل کھاتے ہو ان کو کوئی ایسا انسان ہے جو اگا سکے؟ ان
میں رس بھر سکے، اس میں ذائقے بھر سکے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اور پھل اور چارہ بھی اگایا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن کانوں کو بہرا کر دینے والی آ جائے گی. قیامت ایسی سخت چیز ہوگی کہ انسان کے کان گویا بہرے ہو گئے. اور فرمایا آدمی اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا. دنیا میں بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا، ان کے بھی قریب نہیں جائے گا. ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. اس دن اگر کوئی رشتہ داری کام آئے گی تو صرف وہ رشتہ داری ہوگی جو دین کی خاطر یا ایمان یا قرآن کی خاطر رشتہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ قیامت کے دن لوگ بغیر لباس کے ننگے پاؤں ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی کسی کی صدر کی طرف نہیں دیکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ اس دن کسی کو اس کی ہوش ہی کہاں ہو، وحشی جانور ہو جائیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، ہنستے ہوئے خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن چمکتے چہرے والوں میں شامل فرمائے. فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار